نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم جز نمبر 19 وقال الذین بگن کریں گے انشاءاللہ. اس میں 3 سورہ ہم نے پڑھنی ہے. پچھلی سورہ جو کہ ہم نے سورہ فرقان پچھلے پارے میں شروع کی تھی اور اس کی 20 آیتیں مکمل ہو چکی تھیں. سورہ فرقان کا کنٹینیوشن ہے لاسٹ تک، پھر اس کے بعد سورہ شعراء ہے اور اس کے بعد سورہ النمل. انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے تمام سورت کا انٹروڈکشن بھی ساتھ ہی ساتھ لیں گے. پہلے ہم جو پچھلی سورت تھی اس کو مکمل کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیج دیے گئے یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں. اب یہی وہ جو مطالبے چلتے آ رہے ہیں ان کے، تو یہ وہی اسی کا کنٹینیوشن ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا بار بار مطالبہ کرتے کہ کبھی یہ کہتے کہ ہم پر یہ قرآن نازل کر دیا جاتا، یعنی کہ مکہ کے سرداروں پر کر دیا جاتا، یا کوئی فرشتہ ہی نازل کیوں نہیں کر دیا گیا، یا کوئی واضح کتاب آ جاتی جو کہ ریٹن مطلب کوڈیفائڈ ہوتی ہے ایسے وحی کے طور پر کیوں آ رہی ہے، یا کوئی آپ کے ساتھ فرشتہ آ جاتا تاکہ ہم اس پر کیا کر لیتے، یقین کر لیتے. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا یہ کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ فرشتہ آئیں گے، یقیناً آئیں گے، لیکن اس وقت جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا وقت طے کر رکھا ہے، اس سے پہلے ہم جس چیز کا وقت معین کر دیا ہے اس سے پہلے کسی بھی چیز کو نہیں کیا کرتے. جس کا جو وقت مقرر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس دنیا کا نظام نہیں خراب کیا جاتا کسی بندے کی توقعات کے لیے یا اس کی مطالبات کے لیے. تو وہ فرشتے آئیں گے جب قیامت ہوگی اور وہ صف در صف اتریں گے اپنے رب کے عرش کے ساتھ. اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے، ان کے اعمالوں کو غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے، یعنی کہ جنتوں میں، اور دوپہر گزارنے کی عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہو جائے گا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے، یعنی کہ فرشتے بالکل صف در صف سارے کے سارے فرشتے زمین پر اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس دن کی آسانیاں فراہم کر دیں گے، اور جو بدکار ہوں گے، بدبخت ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر یہ دن بہت سختی سے گزارے گا. ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا کہا مان لیا ہوتا، ان کا ساتھ دے دیا ہوتا. ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اب دیکھیں انسان جو ہوتا ہے نا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی کہ جو جیسا اس کا دوست ہوتا ہے اگر وہ زیادہ جگری ہو گیا تو پھر وہ اگر غلط بھی کر رہا ہوتا ہے تو پھر انسان ٹوکتا نہیں ہے نا، اس کو اس کا ساتھ دیا کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پر آخرت میں یہ کہے گا کہ یہ میں نے کاش فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا. یعنی قرآن میں 9 یا 10 قسم کی حسرتیں بیان کی گئی ہیں جو ظالم اور کافر لوگ کیا کریں گے. تو یہاں پر ایک حسرت یہ بھی بیان کی گئی کیونکہ وہ یوم الحسرت ہوگا. اس دن ہر کوئی حسرت کر رہا ہوگا کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا، یہ نہیں کیا ہوتا، یہ نہیں کیا ہوتا. تو یہاں پر ایک شخص کہے گا، کچھ لوگ کہیں گے، مطلب بیان کی گئی ہے مثال کہ لوگ کہیں گے کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. ایسے ہی نا نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا جو کہ رہ گیا تھا، پیچھے رہ جانے والے میں ہوا تھا، تو وہ یہ نہیں تھا کہ نبی کے گھر میں پلا ہے، تو بات یہ تھی کہ اس کی جو صحبت تھی، اس کی جو دوستی تھی وہ خراب تھی، وہ برے لوگوں کے ساتھ
تھی، اسی لیے وہ راہ راست نہ پا سکا۔ تو یہاں پر انسان اپنی دوستیوں پر بھی کیا کرے گا، حسرتیں کرے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا۔ تو اسی لیے ہم نے جب اپنی کمپنی چوز کرنی ہے تو اس کو وائزلی چوز کرنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ انسان کے جو دوست ہوتے ہیں ان کا جو چلن ہوتا ہے وہ انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، یعنی کہ وہ تو کہتا تھا، ایسے وعدے کیا کرتا تھا کہ جیسے وہ قیامت تک اس کا ساتھ نہ چھوڑے گا، لیکن آج اس نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، اس نے کہہ دیا کہ میں نے تو تمہیں نہیں اکسایا تھا، میں نے تو تمہارا ہاتھ پکڑ کوئی گناہ نہیں کروایا، یہ تو تم ہی تھے جو اپنے نفسوں کے مطلب کیا بن گئے تھے، غلام بن گئے تھے، میں تو صرف وسوسے ڈالا کرتا تھا اور تم کیا کرتے تھے، میرے بتائے ہوئے کاموں کو کر دیا کرتے تھے، تو گناہ تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، اس میں اب مجھے ذمہ دار نہ ٹھہراؤ۔ اور شیطان کو کہے گا انسان کہ یہ تو بڑا ہی بے وفا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ، اور تمام رسول کہیں گے، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے، نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنا لیا تھا، یعنی کہ جو لوگ اس قرآن کی تعلیمات کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور اس کو مطلب اس کی تعلیمات سے کوئی زندگی گزارنے کے طریقے نہیں سیکھتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول بھی اس دن ڈس اون کر دیں گے اپنے سارے لوگوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن کو کیا بنا لیا تھا، ہنسی مذاق بنا لیا تھا، ٹھٹا بنا لیا تھا، یعنی اس کے مطابق نہ اس کو کھول کر دیکھا، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میسیجز دیے ہیں یہ ہمارے لیے دیے ہیں، نہ کہ اس میں کوئی پچھلوں کی کہانیاں یا قصے بیان کیے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سارا کا سارا ہمارا ہی ذکر ہے اور ہماری ہی زندگی کا جینے کا طریقہ ہے، اٹس اے وے آف لائف۔ اگر انسان اس کے ذریعے سے جینا نہیں سیکھ سکتا تو پھر وہ جیا ہی کیا؟ تو یہاں پر رسول بھی کیا کر دیں گے، ان سے مطلب ہاتھ اٹھا دیں گے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ نام کے امتی تھے لیکن انہوں نے وہ کوئی کام نہیں کیا جو کہ رسول جس چیز کو چاہتے تھے، ان کی نہ پیروی کی نہ ان کی تابع داری کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس کی بھی مثال بیان کرے۔ دیکھیے کتنی حسرتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، وہ کہہ رہا ہے، کوئی کہے گا کہ شیطان تو بڑا بے وفا نکلا، رسول کہیں گے کہ میری امت تو کیا ہو گئی، میری امت تو قرآن کو ترک کر کے بیٹھی ہوئی تھی، تو میں آج ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یعنی کہ بندہ شفاعت کی بھی توقع جب رکھے جب فرما برداری کے ساتھ رسول کی اطاعت کر رہا ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ نازل کر دیا گیا، یعنی اتنے پیس اور پارسلز میں کیوں بھیجا جا رہا ہے، یہ قرآن ایک ساتھ اکٹھا نازل کر دیا جاتا، اگر یہ اوپر آسمانی کتاب ہے تو پوری کی پوری مطلب پورا اس کی جلد ایک ساتھ آ جاتی۔ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کر دیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمتاً اس کو ٹکڑے ٹکڑوں میں اور تنزیل کے طور پر اتارا ہے، یعنی تاکہ تم ایک چیز کو سمجھ لو، اچھی طرح پرکھ لو، اس چیز کو جان لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے دوسرے احکامات ایک ساتھ سارے احکام نازل کر دیے جاتے، تو پھر تم کہتے کہ اللہ اتنے سارے احکامات ہم کیسے کر لیں؟ تو اللہ نے تو ہر چیز کو حکمت کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ اس لیے کیا ہے کہ نہ تم پر مشقت ہو جائے اور نہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دقت اور پریشانی ہو، تو تمہاری ہی آسانی کے لیے اس قرآن کو تنزیل کے طور پر آہستہ آہستہ روک روک کر اتارا گیا ہے، کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے ہی نہیں سب کچھ اتار دیا، بلکہ جب جب وہ جیسے جیسے سوال کر رہے تھے، اصحاب کہف کون ہے، یوسف علیہ السلام کیسے وہاں پہنچے، پھر بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، یہ ایسے فضول سوال کیا کرتے تھے نا، کہ روح کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاؤ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام جوابات کے طور پر بھی اس قرآن کو اسی وقت نازل کیا جب تم نے سوالات کیے، اور بہترین طریقے سے بات کھول کھول کر بیان کر دی۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بڑا ہی برا ہے۔
آیت نمبر 35 اور ان کی راہ حد حد درجہ غلط ہے، ان لوگوں کی راہ غلط ہے اور ان کا موقف بہت برا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر بنا دیا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا۔ جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کے صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کر دیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ وہ تو تم جانتے ہو، وہ تو تمہارے قریب بھی ہے، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے، یعنی انہوں نے آخرت کو، موت کو جھٹلا دیا، موت کے بعد باسی بعد الموت کو جھٹلا دیا۔ اس کی وجہ سے ان کے اعمال جو ہو گئے، بگڑ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 40 40 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا، وہ وقت وہ دور نہیں وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ دیکھیں، انسان جو ہوتے ہیں خدا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کون کون کس کس چیز کو خدا بنا لیتا ہے۔ خدا بنانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کی حاکمیت کو جو ہے نا، ہم نے قبول کر لینا، یعنی کہ وہ جو حکم دے ہم اس کے ہر حکم کو مانتے چلے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں، اور وہ جیسا کہتا رہتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کی تابے داری کرتے رہتے ہیں۔ اور آیت من اتخذ الہ ہواہ، اپنی ہوا کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو انہوں نے خدا بنا لیا، یعنی اس کی ہر بات کو مانتے ہیں، اور وہ شریعت سے بھی ٹکرائے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ اپنی خواہش نفس کو بھی اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی بدتر، یعنی جانور تو پھر بھی اپنے مالک کی آواز کو، ہاں پکار کو سن لیتا ہے، یہ تو ان سے بھی بدتر ہیں کہ جب رب پکارتا ہے تو اس کی وحی کی طرف لبیک نہیں کہتے، بلکہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور اس نصیحت سے فیضیاب نہیں ہوتے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا، یعنی کہ سائے ہم دیکھتے رہتے ہیں، شیڈو، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی اس طرف گرتا ہے، رائٹ سائڈ گرتا ہے، کبھی لیفٹ سائڈ ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی لوگ کیا کرتے تھے، پہلے زمانے میں لوگ وقت کا پتہ لگایا کرتے تھے کہ اگر بالکل سیدھا سایہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے صبح دوپہر کے 12 بج چکے ہیں۔ اس طریقے سے جو پرانے بوڑھے بزرگ لوگ ہیں تو وہ اپنے سایوں سے ہی وقت، بالکل ایگزیکٹ وقت بتا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اپنے سایوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سے گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا، یعنی کہ ہر وقت ان کے ساتھ وہ سایہ رہتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس کے سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت
اور دن کو ہی اٹھنے کا وقت بنا دیا. جیسے کہ انسان موت کے وقت کیسے سو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، تو ویسے ہی انسان کی نیند جب ہوتی ہے تو وہ دنیا سے، تمام دنیا سے غافل ہوتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی کہ ساری دنیا میں کیا چل رہا ہے. تو ویسے ہی جیسے موت میں انسان سکون میں چلا جاتا ہے، انسان جو ہے نیند میں بھی سکون کی اس میں سو جاتا ہے. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اعلیٰ کی تذکیر ہو رہی ہے، تذکیر بالاعلیٰ اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں اللہ نے ہم پر نازل کر رکھی ہیں، ان کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے. وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے. بشارت کیسی؟ ہوائیں جب چلتی ہیں تو اس سے کسانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو ہے بارش کب آنے والی ہے. تو ہوائیں بھی بشارت بن کر آتی ہیں. جو اوپر اٹھنے والی ہوائیں وہ پانی سمندروں سے اٹھا کر لے جاتی ہیں اور اوپر جا کر بادل بناتی ہیں. تو سارے جو ہوائیں ہیں وہ کیا ہیں؟ بشارت بنا کر بھیجی جاتی ہیں. پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخش دے. پانی کیسا اٹھتا ہے؟ سمندروں سے پانی اٹھتا ہے. گندے مطلب جو نالے ہوتے ہیں جس کے اندر کسی بھی قسم کی ملاوٹ وغیرہ ہو جاتی ہے، سب وہ پانی اٹھتا ہے آسمان کی طرف. اور جب وہ اٹھتا ہوتا ہے کھارا پانی، وہاں سے اٹھ کر جب آسمانوں کی طرف جاتا ہے، وہ سارا کا سارا پیوریفائی ہو جاتا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نیچرل پیوریفائر ہے کہ دیکھیں یہاں سے تو اٹھنے والا پانی گدلا ہے، کھارا ہے، اس میں دنیا کی چیزیں ملی ہوئی ہے. اور جب وہ اوپر سے نازل ہو رہا ہے تو وہ ڈسٹل واٹر نازل ہو رہا ہے، بالکل پاک نازل ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر دیکھیں، اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے کہ کس پانی کو کیا بنا کر اللہ تمہارے اوپر نازل کرتا ہے. ایک مردہ زمین سے اس کو زندہ کر دیتا ہے. یعنی کہ جو بنجر زمینیں ہوتی ہے، پانی جب برسایا جاتا ہے آسمان سے، تو وہ مردہ زمینیں جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، تو وہ ساری زمینیں کیسی زندہ ہو اٹھتی ہے نا. جنگلات وغیرہ میں جا کے ہم کھیتیاں تو نہیں کرتے، کسان تو اپنی کھیتیوں کی زمینوں کو جانتا ہے. باقی ساری دنیا کی جو زمینیں ہیں اس کو کون مطلب اپج دیتا ہے، اس کو کون زندگی بخشتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرتا ہے. اس پانی کے ذریعے سے انسان پانی کا انتظام کرتا ہے. دیکھیں جس سال بارشیں کم ہوتی ہیں تو کتنی دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باران رحمت کو نازل فرما دے. پھر نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی کا اہم ترین حصہ پانی ہے. تو اللہ نے اس کی بھی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. جب انسان محروم ہوتا ہے اس نعمت سے، تب اس کو پتا چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں. یعنی ایک مرتبہ نہیں، ہر سال تمہارے سامنے بارشیں ہوتی ہیں، ہر سال یہ جو مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہے، ان کے اندر سے فصلیں اگتی ہیں. پھر بھی تم اس سے نصیحتیں حاصل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. اور مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کر کھڑا کر دیتے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو. یعنی کہ جو کفر پر ہے تو پھر ان کے لیے جہاد کرو اور ان کو ایمان کی طرف دعوت دو. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور ایک شیریں، دوسرا تلخ اور شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڑمڑ ہونے سے روکے ہوئے ہے. یعنی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ وہ وائرل بھی ہوتی ہے وہ ویڈیو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صاف شفاف پانی میں کھارا پانی بالکل ایک دوسرے کے پاس ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن کا جو پردہ ان دونوں کے بیچ میں حائل ہے، جس کی وجہ سے وہ میٹھا پانی کھارے سے نہیں ملتا اور کھارا پانی میٹھے سے نہیں ملتا. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت. ہم اگر چاہیں کہ دو پانی ایک ساتھ رہ جائیں اور مطلب ملے نہیں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. آپ دو کلر کے واٹر لیں اور پھر اس کو ایک ساتھ لگانے کی کوشش کریں تو ہم نہیں لگا سکتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں دو سمندر کو ایک ساتھ چلا رہے ہیں، ایک میٹھا ہے ایک تلخ ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بہ رہے ہیں، اور کسی بھی قسم سے وہ ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں. تو دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ وہ دو مختلف سمندروں کو ملنے نہیں دیتا. اور وہی ہے
جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، یعنی انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلا دیے۔ تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ نسب کا یعنی کہ اس کی اولادیں ہوتی ہیں، اس کی اصل اولادیں ہوتی ہیں، ایک سسرال کا یعنی کہ پھر اس کی بیوی اور اس کے زوج یا اس کے زوجہ کے ذریعے سے ایک سلسلہ چلتا ہے، تو دو سلسلے ایک ہی مطلب انسان کو ایک ہی پانی سے پیدا کیا، اور وہ ایک شخص کیا کرتا ہے، دو خاندانوں کو چلا رہا ہوتا ہے۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 55، اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو ان کو نفع پہنچا نہیں سکتے نہ ہی نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے، یعنی جو بھی بغاوت کرنے والا ہے کافر اس کی مدد کرتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، بس مسلمانوں کو تکلیف پہنچ جائے۔ تو دیکھیں اور یہ آج کے دور میں بھی بہت کامن ہے، جہاں مسلمانوں کی بات آتی ہے تو سارے کیا ہوتے ہیں، سب مل جاتے ہیں، جہاں اپنی اپنی بات آتی ہے سب الگ ہوتے ہیں، جب مسلمانوں کی بات ہوتی ہے تو سارے کے سارے کافر لوگ کیا ہوتے ہیں، ایک جٹ ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، ایمان والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 57، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیج دیا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کوئی محل یا کسی بھی چیز کا مطالبہ میں نے تم سے نہیں کیا۔ میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، یعنی کہ میرا کام ہے تم تک میسج پہنچا دینا، اب یہ تمہارے اختیار میں، تم اسے قبول کرو یا نہ کرو، اور جو قبول کر لے گا تو سمجھ لے یہی میری اجرت ہے، اور مطلب میرا جو پہنچانا تھا وہ کامیاب ہو گیا، میرا جو میسج تم تک پہنچانا تھا اس میں کامیاب ہو گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، الحی لا یموت الذی لا یموت، وہ مرے گا نہیں کبھی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا جاویدہ ہستی ہے۔ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو، اور حمد اور تسبیح میں کیا فرق ہے؟ حمد یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر جو صفات ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے اندر یہ موجود ہے، تو جو چیز موجود ہے اس کو کہا جاتا ہے حمد، اور جو چیزیں موجود نہیں ہیں اس کی پاکی بیان کرنے کو کہا جاتا ہے اس کی تسبیح۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، تو یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ جاننے والا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، دانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ اور قائم ہے، قائم کرنے والا ہے، تھامنے والا ہے، تو یہ تمام صفات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی حمد ہوتی ہیں۔ تو جو چیزیں ہیں اس کو حمد کہا جاتا ہے، اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کے نیگیشن کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی حمد بھی کرتے رہو، اللہ کی تسبیحات بھی بیان کرتے رہو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ یعنی یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے سارے گواہ لگا رکھے ہیں، یہ جو کرامن کاتبین ہے، اور یہ زمین ہماری گواہ ہوتی ہے، جن انسان کے سامنے ہم گناہ کرتے ہیں وہ گناہ ہماری وہ ہوتی ہے، ہمارا جو آسمان ہے یہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ سارے گواہ بھی ہٹا دیے جائیں اگر گناہ گار کے اوپر سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے اس کے گناہوں پر، یعنی کہ وہ سزا دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی کافی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بندہ خلوت میں بھی گناہ کر رہا ہے تو سارے اگر اس کے اوپر سے گواہ ہٹا دیے جائیں تب بھی کیا ہے؟ اللہ کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو اور اس کی ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں، یعنی کہ 6 دنوں میں ساری تخلیقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بڑی جو حد نظر سے پار ہماری جو دنیا ہے، ان تمام چیزوں کی تخلیقات محض 6 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی، اور جو زمین و آسمانوں کے درمیان ہے سب 6 دنوں میں بنا دیا گیا، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ گر ہو گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر جلوہ گر ہو گئے، اور رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو، یعنی کہ وہ شخص جو اللہ کے بارے میں جانتا ہے تو بس اسی سے پوچھو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، یا تو اللہ کے بارے میں اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے جو مخصوص انبیاء ہیں وہ جانتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے، تو ہم نے ان کے جیسے انہوں نے تعریف بتا دی ہے اللہ کی، اور جو تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بتا دی ہیں ہم نے اسی کے ذریعے سے اس کی حمد و ثنا کرنی ہے۔
ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اس کو ہم سجدہ کرنے لگیں؟ یہ دعوت ان کے نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. یعنی یہ کہتے کہ اب تم اللہ اللہ کرتے کرتے اب رحمان لے کر آ گئے، اب نئے 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 خدا گڑ لیے تم نے. اس کا مطلب ہے جس کو مطلب جب جب تم جس کو کہتے چلے جاؤ ہم سجدہ کرتے چلے جائیں، کبھی تم کہتے ہو اللہ کو سجدہ کر لو، کبھی رحمان کو سجدہ کر لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تم رحمان کہہ دو یا اللہ کہہ دو، سب اسی کے نام ہے، اور لہو اسماء الحسنہ، اسی کے لیے بہترین نام ہے، سو اس سے فدعوہ بہا، تو اسی کے ذریعے سے اس کو پکارو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو یہ انہوں نے کہا رحمان کیا ہوتا ہے؟ بس جسے تو کہہ دے ہم اسے سجدہ کرنے لگے. یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. آیت نمبر یہاں پر سجدہ ہے تو سجدہ کر لیجیے گا بعد میں. 7 سجدہ ہے یہاں پر. آیت نمبر 61. بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کر دیا. برج بنا دیا یعنی کہ آسمان میں بہت سارے تارے پھیلا دیے، اور پھر اس کے بعد ایک چراغ یعنی کہ سورج اور ایک چمکتا ہوا چاند روشن کر دیا ہے منور. سراجن منیرا، سراج کہا جاتا ہے جس کی اپنی خود کی روشنی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے چراغ. سراج سورج کی اپنی خود کی لائٹ ہے تو اسی لیے اس کو سراج کہا جاتا ہے. منیر کہا جاتا ہے جس کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہو، جو دوسروں کی روشنی پر اور خود روشن ہوتا ہو تو اسے منیر کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو چراغ اور سراج اور چاند کو منیر کہا ہے، جو کہ ہم اب اس میں بھی پڑھ چکے ہیں اپنی سائنس میں کہ جو چاند کی روشنی ہوتی ہے اپنی خود کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا ہوتی ہے؟ ریفلیکٹڈ ہوتی ہے، وہ دوسرے ایک جگہ سے دوسرے سیاروں سے آئی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ سورج سے وہ لے رہا ہوتا ہے اپنی روشنی کو. سراجن منیرا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنا دیا، یعنی ایک کے پیچھے ایک آنے والے. جانشین کا مطلب ہوتا ہے جو اس کے پیچھے آتا ہے. رات آتی ہے پھر اس کے پیچھے دن آتا ہے، پھر اس کے پیچھے رات آتی ہے پھر اس کے پیچھے دن آتا ہے. کوئی بھی ایک دوسرے کو پکڑ نہیں لیتے یا ایک دوسرے کو اوور لیپ نہیں کرتے، وہ ایک کے پیچھے ایک آتے رہتے ہیں. ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے، ان سب میں نشانیاں ہیں. رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی زمین پر پٹک کر اکڑ کر اور تکبرانہ چال نہیں چلا کرتے، اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہو، یعنی کہ کوئی حجت کرنے لگے تو ان سے سلامتی کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں. جو اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ رحمان کے عباد الرحمان کی یہاں پر خصوصیت بیان کی جا رہی ہے. اور عباد الرحمان کون ہوتے ہیں؟ پہلی کچھ صفت ان کی یہ ہے کہ وہ زمین میں تکبرانہ چال نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، وہ نرم چال چلتے ہیں، جھک کر چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. دوسری صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، بلکہ وہ ان سے سلام کہہ کر جدا ہو جاتے ہیں. تیسری صفت، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. تہجد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھا کرتے ہیں، اپنے رب کو رات کے پہروں میں بھی یاد کیا کرتے ہیں. چوتھی صفت، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیں. معاف کر لیں، یہاں پر دعا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. آیت نمبر 65 میں اور 66 میں. پلیز کوئی نوٹ ڈاؤن کر لے تو پھر آپ لوگ ہمیں بعد میں یہ آیت نمبر بتا دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. 65 اور 66 میں یہ دعائیں ہیں. اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، یعنی کہ ایسا پھندا ہے کہ اگر پڑ گیا تو وہ کبھی نکلنے نہیں والا. وہ تو بڑا ہی برا مستقرن اور مقام ہے، یعنی کہ سب سے بدترین ہے اگر کوئی رہنے کی جگہ ہے تو وہ جہنم ہے. جو خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، یعنی کہ جب وہ اپنے خرچ کرتے ہیں تو اس میں اعتدال سے خرچ کیا کرتے ہیں، بالکل بیلنس وے میں خرچ کرتے ہیں. نہ اتنا حد سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں کہ بیٹھ جائیں اور کہ دوسروں کے محتاج ہو جائیں، اور نہ اتنا مطلب حد سے زیادہ کنجوسی کرتے اور بخیلی کرتے کہ وہ ان کے اوپر بھی لگتا ہوا نہیں دکھائی دیتا، یعنی وہ صرف جمع کرنے کا کام کرتے ہیں، اپنی جانوں کو بھی نہیں لگاتے. تو نہ بالکل فضول خرچ ہیں، نہ ایکسٹرا ویگنس ہے، اور نہ ہی کیا ہے بخیلی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، نہ نمائزر ہیں.
تو دونوں چیزوں کے درمیان خرچ کرتے ہیں. یہ پانچویں صفت ہے ان کی عباد الرحمن کی، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم ہوتا ہے، بیلنس ہوتا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتل حرام کیا ہے، ناحق قتل نہیں کرتے. البتہ یہ کہ اگر قصاص ہو یا کوئی سزا کے طور پر کسی کو قتل کیا گیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی فحش کاموں سے بچتے ہیں. یہ ساتویں صفت ہے. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، یعنی کہ جو فحش کاموں کی طرف بڑھے گا تو وہ گناہ پائے گا، اس کا بدلہ پائے گا. قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو. یعنی اگر وہ اصلاح کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگ جائے، یعنی کہ وہ اصلاح کرے اور پھر اپنے نیک اعمال کو شروع کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بخش دیتا ہے ایسے لوگوں کو. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. یعنی کہ جو عباد الرحمن ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان کو کیا کر دیا جائے گا، نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. وہ ایک شخص ہے نا کہ اس کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تم اپنے گناہوں کو پڑھو، تو وہ کیا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کے نامہ اعمال اس کو کہا نا کہ تم آج اپنے گناہوں کا حساب کتاب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو، اللہ کیا کر دیں گے، اس کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے، کہیں گے اب گناہوں کو اپنے تم خود پڑھ کر سناؤ. تو وہ شخص کیا کرے گا، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے 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 پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہیں گے کہ ہو گئے فنش، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ ہاں ہو گئے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہارے یہ سارے گناہ ختم ہو گئے تو ہم نے یہ سارے جو گناہ ہیں ان کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اب وہ کہے گا اللہ 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 نہیں ہوئے، ختم نہیں ہوئے گناہ، ابھی جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ تو باقی رہتے ہیں، اس کو بھی تو میں پڑھ لوں. مطلب یہ دیکھیں انسان کتنا اس طریقے کا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں پر رحمت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کرنے پر مطلب قادر ہے. تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، پہلے میں وہ بھی تو پڑھ لوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکرائیں گے کہ دیکھو پہلے تو چھوڑتا جاتا تھا یہ سمجھ کے کہ مجھے اس کی سزا ملے گی، اور جب پتہ چلا ہے نیکیوں میں بدل رہے ہیں تو فوراً سے بول اٹھائے کہ میرے بڑے گناہ بھی باقی ہیں، میں پہلے اس کو بھی پڑھ لوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں میں بھی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پر قدرت رکھتا ہے. وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. یعنی بندہ جب رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف پلٹ آتا ہے، اور اس رفتار سے جس رفتار سے بندہ آتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ رفتار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قریب آتا ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر ان کو قسم اٹھا کے شہادتیں دینی پڑیں، اگر یا پھر وہ انہوں نے کہیں پر گواہی دینی ہو، تو وہ عدل کے ساتھ کیا کرتے ہیں، عدل اور حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں، جھوٹ والوں کا ساتھ نہیں دیتے. یہ ساتویں یا آٹھویں صفت ہے. اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. اگر کوئی فضول کام ہو رہا ہو، فضول چیزیں ہو رہی ہوں، تو پھر ان کے اندر شامل نہیں ہوا کرتے، بلکہ وہاں سے گزر جایا کرتے ہیں، ان کا حصہ نہیں بنا کرتے. جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. مطلب ان نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں، اس پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں. اب یہاں پر دوسری دعا آ رہی ہے، ذرا مارک کر لیں اس کو. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ عباد الرحمن کی، رحمان کے بندوں کی یہ دعائیں ہوتی ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. کیونکہ ہر انسان کیا ہے،
اپنے اپنے گھر والوں کا سرپرست ہے یعنی لیڈر ہے، تو انہیں یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو پرہیزگار بنا دے، اور ہم لوگوں کو ان کا امام بنا دے، ان کا لیڈر بنا دے، ان کو لیڈ کرنے والا بنا دے، یعنی ہم میں بھی پرہیزگاری عطا فرما دے تاکہ ہم پرہیزگاروں کے امام بنے۔ اور یہ دعا بہترین دعا ہے اپنی اولاد کے لیے بھی اور ازواج کے لیے بھی، تو سارے لوگ لرن کر لیں، اپنی نمازوں میں بھی اس دعا کو شامل کریں۔ بہت ہی بہترین اور جامع ترین دعا ہے اپنی نسلوں کے سنوارنے کے لیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آیت نمبر 74، سورہ کون سی تھی؟ سورہ فرقان ہے آئی تھنک، ہاں جی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے۔ بلند منزل کون سی ہے؟ جنت الفردوس۔ اور تو جتنے زیادہ یہ لوگ عامل ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، اتنے بلند درجات یہ حاصل کرنے والے ہوں گے۔ آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال کیا جائے گا، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ سوچے کہ ہم جب کوئی ہم جن کو محبت کرتے ہیں وہ لوگ اگر ہمیں ویلکم کرتے ہیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، اور وہاں کے جو مقرب ترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے ہر وقت ارد گرد گھوما کرتے ہیں، وہ ہمارا استقبال کریں گے، وہ ہمیں ویلکم کریں گے، وہ ہمیں سلام کریں گے، تو ہماری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقرن اور مقام، ٹھہرنے کی بہترین جگہ جس کو کہا جائے وہ جنت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے سب سے بہترین جو جگہ ہے مقام کی، رہنے کی، وہ جنت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے، اگر تم اس کو نہ بھی پکارو، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج تو ہے نہیں، وہ غنی ہے، وہ کسی کی حمد و ثنا کا اور اس کی تسبیحات کا، ان کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ ساری دنیا بھی اگر اس کا کفر کر دے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد میں کسی قسم کی کمی اور شان میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہو جائے گی، یعنی کہ تم جب اس سزا میں جکڑ دیے جاؤ گے تو پھر وہاں سے تمہارا نکلنا جو کہ عذاب غرامہ کی گلے کا پھندا ہے، اور وہ پھندا کبھی بھی تم سے نہ چھوٹ سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ، ٹھیک ہے، میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، ایسا کرتے ہیں ہم سورہ شعراء دوسری میٹنگ میں سٹارٹ کرتے ہیں۔